बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महबूब अली यूसुफ़ज़ई। नाज़रीन, जिस तरह कि आप सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़वाल का एक सिलसिला शुरू हो गया है। रोज़ाना आप ख़बरों में पढ़ते हैं, रोज़ाना टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक़ अरकान सूबाई और कौमी असम्बली है वो रोज़ाना इस्तीफ़ा देते हैं और पार्टी को छोड़ रहे हैं। उस सब के मुहर्रिकात को भी आप जानते हैं और उसकी वजूहात को भी आप जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 9 मई का, वो दिन, वो सियाह दिन के जिस दिन इमरान खान को जब नैब ने गिरफ़्तार किया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो थे वो मुश्तिल हो गए या उनको इश्तियाल जो है वो दिलाया गया। उन्होंने न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, कराची में, बल्कि मुल्क के चारों सूबों में मुख्तलिफ़ जगहों पर सरकारी और फ़ौजी जो जहाँ जहाँ पर उनके तनसीबात थे, उनकी अमलाक थी, तो उनको नुकसान पहुँचाया। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो क़लआ बलहिसार की तरफ जो है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर हमला किया गया। रेडियो पाकिस्तान पेशावर सेंटर पर हमला किया गया। कोर कमांडर लाहौर जो है उनके घर पर हमला किया गया। कराची में जलाओ गिराव किया गया, मुल्तान में जलाओ गिराव किया गया और बड़े पैमाने पर अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। उसके बाद ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद ऐसे प्रोमिनेंट लोग, प्रोमिनेंट सियासतदान जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक अरसे से था और वो सूबाई और कौमी असम्बली के साबिक़ अरकान भी है, तो उन्होंने अब पार्टी छोड़ने का बाकायदा ऐलान भी किया है। रोज़ाना खबर में देखते हैं कि ये अरकान जो है ये पार्टी छोड़ रहे हैं। इस बात से क़तई नज़र कि हम इसका जायज़ा लें कि ये लोग जो है वो खुद से काम कर रहे हैं या इन पर कोई प्रेशर जो है वो मौजूद है, लेकिन अहम बात यह है कि तारीख़ जो है हमेशा अपने आप को दोहराती है। माजी में आपने देखा 2018 के इलेक्शन से पहले जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग को तकरीबन ऐसी सूरत हाल का सामना था, तो रोज़ाना जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग पार्टी छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ करते थे, तो तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ही बात बार बार आती थी कि एक और विकेट गिर गई और एक और विकेट गिर गई। इस किस्म की बातें रोज़ाना होती थी। यकीन करें, ये मामला उस वक्त भी गलत था और ये मामला आज भी सही नहीं है, यानी आज भी आप इसको सही नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो मौसमी परिंदे होते हैं इनके अपने मफादात होते हैं और ये अपने मफादात के खातिर जो है वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि इमरान खान के इसमें सबसे बड़ी गलती है, और सबसे बड़ी गलती ये है कि इमरान खान ने ख़ुद ऐसे लोगों को इनकरेज किया था कि वो उनकी पार्टी में आए, जो कि उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो उड़ान भरकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लाए जाते थे। ख़ासतौर पर उस दौर के जो जहांगीर तरीन साहब, जो कि इमरान खान के बड़े करीबी समझे जाते थे, तो अपने हेलीकॉप्टर में रोज़ाना लोगों को लाकर उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे वाली दुपट्टी जो है पहनाया करते थे और वो शामिल हुआ करते थे। सूरत हाल ये थी कि पंजाब में जो सबसे बड़ी पार्टी थी उन दिनों में, जिसने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो उनकी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया गया, आज़ाद लोगों को पार्टी में लाया गया। उसके बाद आप सबको पता है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो गई और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बना दिया गया। लेकिन आज वही सब कुछ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। इमरान खान आज तो ये कह रही है कि उनके अरकान पर प्रेशर है, लेकिन शायद वो आज भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि जब यही प्रेशर साल 2018 या उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों पर होता था, तो शायद वो उसको तस्लीम नहीं करते थे, बल्कि उनका एक नाम वो उसका दिया करते थे कि एक और विकेट गिर गई। आज सूरत हाल यह है नाज़रीन के चंद रोज़ कबल आप सबको भी पता है कि ज़मान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़ी तादाद में जो कारकुनान होते थे वो ज़मान पार्क की हिफाजत पर मामूर होते थे, और एक दो दफ़ा जब पुलिस ने वहाँ पर इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की या ज़मान पार्क में ऑपरेशन करने की कोशिश की, तो उनको सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। लेकिन 9 मई के बाद एक ड्रामाई तब्दीली आई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ज़मान पार्क तक जाने वाले जितनी भी रास्ते हैं वो पुलिस ने बंद कर दिए हैं। वहाँ पर जो उनके अपने बैरियर्स लगाए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, उनको हटाया गया है। इस वक्त ज़मान पार्क के चारों तरफ जो है वो पुलिस डिप्लाइड है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन जो है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। हुआ क्या है, असल में रियासत ने उसके बाद फैसला किया है कि जो लोग मुज़ाहिमत करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कुछ कारकुनान को जब गिरफ्तार किया गया तो दीगर कारकुनान को पता चला कि वाकई ये तो उनके खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा, तो उसके बाद ज़मान पार्क में इमरान खान को अब अकेला छोड़ दिया गया है। अब वही तहरीक इंसाफ जो कि पहले उन्होंने असम्बली से इस्तीफ़े दिए थे और बड़े फ़ख्र से बात ये किया करते थे कि इस पार्लियामेंट की कोई वक़्त नहीं है, इस असम्बली का कोई वक़्त नहीं है, अब वो अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि उनकी जो इस्तीफ़े है उनको वापस किया जाए।
اور ظاہری بات ہے کہ اس حوالے سے کل لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آیا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ ان کے جو مستعفی اراکین ہیں وہ دوبارہ اسمبلی میں چلے جائے۔ لیکن قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ جہاں قانون میں عدالتوں کو بے پناہ اختیارات موجود ہے، تو وہیں پر اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس بھی بے پناہ اختیارات موجود ہے۔ یہ انہی کا استحقاق ہے کہ جب انہوں نے استعفے منظور کی ہے تو اب ان کی استعفے وہ واپس لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یا حالات جو ہے وہ کس ڈگر پر چلیں گے، اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ روزانہ جہاں ان کے پارٹی کے لوگ جو ہے وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ان کے پارٹی کے مختلف لوگ جو ہے ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ ساتھ میں ناظرین، جو اہم خبر ہے، اگر آپ 9 مئی کی بات کریں تو 9 مئی کو عمران خان کو نیب نے گرفتار کیا تھا، اور اس گرفتاری کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ 190 ملین پاؤنڈز کا ایک کیس، جس کا آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ ایک وہ پیسے جو کہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کے جو ایک ادارہ ہے، انہوں نے پاکستان میں جو میڈیا کے سب سے بڑے ٹائکون ہیں ملک ریاض صاحب، ان کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ یہ پیسے جو ہے منی لانڈرنگ کے ذریعے وہاں پر پہنچے تھے، اور پھر انہوں نے وہی پیسے پاکستانی حکومت کے حوالے کیے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ پیسے پاکستان کے خزانے میں واپس نہیں آئے تھے، بلکہ وہ پیسے پہلے سپریم کورٹ کے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے، جسٹس ثاقب نثار، انہوں نے وہ پیسے عمران خان کے حوالے کیے اور کچھ پیسے سپریم کورٹ ہی میں رکھے، اور اس کے بعد ان پیسوں میں مبینہ طور پر تقریباً کوئی 60 ارب روپے کا غبن ہوا، اور یہ کہا گیا کہ عمران خان نے اپنے ذاتی ایک یونیورسٹی کے لیے وہ رقم جو ہے اس یونیورسٹی میں خرچ کی ہے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ یقیناً یہ تحقیقات سے پتہ چلے گا، یہ نیب کی تحقیقات جو ہے یہ جاری ہے، لیکن اب اسی کیس میں دوبارہ عمران خان کو 23 مئی کو نیب نے طلب کیا ہے۔ اس سے پہلے 18 مئی کو بھی نیب نے عمران خان کو طلب کیا تھا، لیکن عمران خان نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب 23 مئی کو 10 بجے عمران خان کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے، اور بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک دفعہ پھر وہاں پر جانے سے انکار کریں گے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ نیب کے دفتر میں گئے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان کو وہاں پر گرفتار کیا جائے گا۔ ناظرین، اگر ہم ماضی اور موجودہ نیب کے حوالے سے بات کریں تو نیب کے قوانین میں جو ایک تبدیلی لائی گئی تھی، جو نئی قانون سازی کی گئی تھی، تو ماضی کے دور میں اسی نیب میں جو سب سے پہلے جو سب سے کالا قانون تھا، جو سب سے کالا شق تھا، وہ یہ تھا کہ کسی بھی رکن کو، کسی بھی سیاسی جماعت کے رکن کو، کسی بھی آفس بیئرر کو جب گرفتار کیا جاتا تو کم از کم ان کے لیے جو ریمانڈ کا وقت مقرر تھا وہ 90 دن یعنی 3 مہینے پر مشتمل دور ہوتا تھا۔ تھم قانون سازی کے بعد اب یہ ٹائم پیریڈ بہت کم کیا گیا ہے، اور اب نیب جو ہے وہ کسی بھی ایسے ملزم کو 15 دن کے لیے حراست میں رکھ سکتا ہے، ان سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے۔ تو یقیناً اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا کہ اگر ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا تو ان کو اب 3 مہینے حراست میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ صرف 15 دن تک نیب ان کو اپنی حراست میں رکھ سکتی ہے۔ لیکن 15 دن تو بہت دور کی بات ہے، عمران خان شاید 2 دن تک بھی نیب کی حراست میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس کا پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو کس طرح کارکنان کا جو ہے ایک رسپانس آیا تھا، اور اب تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اکثر جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ اس بات سے انکاری ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنان کو مشتعل یا اشتعال نہیں دلایا تھا، وہ پرانے احتجاج کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن جس طرح آڈیوز ویڈیوز کی جو ثبوت آ رہے ہیں اس سے بظاہر لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ تھی، انہوں نے باقاعدہ اپنے کارکنان کو باہر نکلنے اور مختلف املاک پر حملہ کرنے کی دعوت بھی دی تھی۔ اب اس کے بعد جب عمران خان کو 2 دن بعد سپریم کورٹ کے حکم پر رہا کیا گیا تو عمران خان کا جو پہلا ریئیکشن تھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو لوگوں نے املاک کو نقصان پہنچایا ہے، جو توڑ پھوڑ کی ہے، تو یہ ان کا ایک نیشنل ریئیکشن تھا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آئندہ بھی ان کو گرفتار کیا جائے گا تو یہ ان کے بس میں بات نہیں ہوگی، دوبارہ کارکنان جو ہے یہ نقصان کر سکتے ہیں۔ گویا کہ وہ بظاہر اس کے مذمت نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ وہ اس کو صحیح سمجھ رہے تھے کہ اگر عمران خان جو ایک انٹچبل بندہ ہے، اگر اس کو گرفتار کیا جائے گا تو کارکنان دوبارہ اس قسم کے کام کر سکتے ہیں۔ یقیناً جو مختلف ممالک میں جو عظیم لیڈرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے کارکنان کو اشتعال نہیں دلایا کرتے، وہ ہمیشہ اس بات کا درس دیتے ہیں کہ جس طرح جمہوریت میں ایک پرامن احتجاج کا دور ہوتا ہے، اور پرامن احتجاج جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے، لیکن اگر آپ کسی کے پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ ریاست کے مختلف املاک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ اگر سیکیورٹی اداروں کے املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یقیناً آپ اس سے ملک میں ایک اچھا مثال قائم نہیں کر رہے ہیں، نہ آپ اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی کرسی کی خاطر، اپنی حکومت کی خاطر اس انتہا تک جانا، اور پھر اپنے کارکنان کے ذہنوں میں یہ زہر برنا
کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور میں اگر نہیں ہوں گا تو شاید یہ ملک نہیں چل سکے گا، یہ والی سوچ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ گزشتہ 70-75 سال میں پاکستان میں مختلف حکمران رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ہر ایک یہی ایک سوچ ہے کہ وہ انڈسپینسیبل ہے، وہ ناگزیر ہے، لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ اس ملک میں کوئی ناگزیر نہیں ہے۔ عوام کو اس وقت پاکستان میں جو بہت بڑے مسائل ہیں ان سے نجات دلانا بہت ضروری ہے۔ کل اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے اس نے ٹرپل سنچری مکمل کی ہے، اشیاء خوردنوش کی قیمت اسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اس ملک کی اقتصادی حالات اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ بیروزگاری میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے سیاسی اکابرین کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ان کو کسی بات کی پرواہ ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اقتدار میں کیوں نہیں ہے، وہ وزارت میں کیوں نہیں ہے، ان کے مزے کیوں نہیں ہے۔ اور یقیناً یہ تمام باتیں جو ہے انہی باتوں کی وجہ سے یہ ملک جو ہے یہ گزشتہ 70-75 برس سے ترقی نہیں کر رہا۔ ظاہر بات ہے کہ عمران خان نے بھی اس ملک پر مرکز میں 4 سال تک حکومت کی، اور خیبر پختونخوا کی بات کریں تو یہاں پر ان کی 10 سال تک حکومت رہی، لیکن اس 10 سال میں ان کی کارکردگی کیا ہے؟ 97 ارب ڈالر کے مقروض اس صوبے کو انہوں نے 800 ارب ڈالر جو ہے 800 ارب روپے جو ہے اب اس کو مقروض کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اس صوبے میں کیا تبدیلی آئی ہے، کیا انہوں نے اگزامپل سیٹ کی ہے؟ ان کا دور حکومت جو ہے وہ گزشتہ دور حکومت سے کس طرح مختلف تھا؟ کیا اس میں کرپشن کم تھی؟ کیا اس میں جو اراکین صوبائی قومی اسمبلی تھے انہوں نے ان کے اثاثوں میں اضافہ نہیں ہوا؟ بالکل اس جواب کا اس کا آنسر جو ہے وہ نفی میں ہے۔ انہوں نے شاید ان کا دور حکومت اور ان کا جو طرز سیاست ہے وہ شاید ماضی کے حکمرانوں سے مختلف نہیں تھا۔ اگر مشکلات میں اضافہ ہوا ہے تو صرف عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، اگر مشکلات میں اضافہ ہوا ہے تو اس ملک کے غریب لوگوں کے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ آسانی اگر کسی کے لیے پیدا ہوئی ہے، سہولت پیدا ہوئی ہے، تو ماضی کے حکمرانوں کی طرح اس دفعہ بھی جو اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی تھی ان کے لیے سہولیات بڑھ گئی ہے، ان کے اثاثے بڑھ گئے ہیں، ان کی گاڑی اور بینک بیلنس میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محبوب علی سوزے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔